آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے۔ انتخاب سخن، انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمائشی نظموں کے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور خلوص دل سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن اور آنے والا ہر دن بہت خوشگوار گزرے۔ دوران پروگرام ہم آپ کے پیغامات بھی شامل کریں گے، آپ کی پسندیدہ نظمیں بھی سنیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مکرم و محترم حافظ محمد ظفر اللہ صاحب، مربی سلسلہ، جو کہ آج دوران پروگرام آپ کی طرف سے پوچھے گئے بعض اشعار کی تشریح بھی بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ مربی صاحب، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں، آپ نے ہماری درخواست کو قبول کیا ہے۔ جزاکم اللہ جی۔ اور ہم پروگرام کا آغاز کرنا چاہیں گے حمدیہ کلام کے ساتھ۔ لوگو سنو کہ زندہ خدا وہ خدا نہیں، آواز محترم مرتضیٰ منان صاحب کی، آئیے سنتے ہیں۔ لوگو سنو کہ زندہ خدا وہ خدا نہیں، جس میں ہمیشہ عادت قدرت نما نہیں۔ لوگو سنو کہ زندہ خدا وہ خدا نہیں، جس میں ہمیشہ عادت قدرت نما نہیں۔ اس رخ کو دیکھنا ہی تو ہے اصل مدعا، جنت بھی ہے یہی کہ ملے یار آشنا، جنت بھی ہے یہی کہ ملے یار آشنا۔ ہر چیز میں خدا کی ضیا کا ظہور ہے، پر پھر بھی غافلوں سے وہ دلدار دور ہے۔
پر پھر بھی غافلوں سے وہ دلدار دور ہے. سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم سن رہے تھے. جنت بھی ہے یہی کہ ملے یار آشنا. اور ہم بات کرنا چاہیں گے ہمارے آج کے مہمان. جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا پروگرام کے آغاز میں، محترم حافظ محمد ظفر اللہ صاحب مربی سلسلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ الفضل انٹرنیشنل کے ایڈیٹر بھی ہیں، اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہماری درخواست پہ یہاں پہ تشریف لائے. محترم مربی صاحب، ہم ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے رہتے ہیں، اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمیں بعض اشعار کی تشریح اور بعض مشکل الفاظ کا ترجمہ بھی بتاتے ہیں. مربی صاحب، ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا شعر ہے، ایک دم بھی کل نہیں پڑتی مجھے تیرے سوا، جاں گھٹی جاتی ہے جیسے دل گھٹے بیمار کا. مربی صاحب، یہاں پہ سوال یہ ہے کہ ایک تو تیرے سوا میں مخاطب کون ہے، اور یہ جو ہے کہ کل نہیں پڑتی، اس محاورے کو عام لوگ کیسے سمجھیں؟ جزاکم اللہ. ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا اور مجھے موقع دیا کہ میں حاضر ہو سکوں. یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پاکیزہ حمدیہ منظوم ایک بہت ہی مشہور کلام جو ہے، کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا، بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا. یہ سرمہ چشم عاریہ میں حضور نے اس کو درج کیا ہے اپنے کلام کو. اس 15 اشعار پر مشتمل کلام کا 14واں شعر ہے. اور جیسا کہ آپ نے یہ شعر پڑھ بھی دیا کہ ایک دم بھی کل نہیں پڑتی مجھے تیرے سوا. تیرے سے مراد یہاں پر جیسا کہ یہ حمدیہ کلام ہے، اللہ تعالیٰ سے حضور مخاطب ہیں، اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کر رہے ہیں، اظہار کر رہے ہیں. اور جو کل نہیں پڑھنا، اس سے مراد آئندہ کل یا ٹمورو مراد نہیں ہے کہ کل نہیں پڑتی. اسے اصل میں یہ اردو کا محاورہ ہے، اور کل کا مطلب ہوتا ہے سکون، آرام اور چین. تو اس محاورے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ایک پل بھی سکون نہیں آتا، ایک پل بھی کل نہیں، ایک دم بھی کل نہیں پڑتی، مجھے سکون نہیں آتا تیری یاد، تیرے ذکر اور تیری سوچ کے علاوہ مجھے سکون نہیں آتا. تو اسی طرح جو مصفی کا ایک شعر ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اس میں بھی اس محاورے کا استعمال ہے کہ پڑتی ہی نہیں اس دل بیتاب کو کل آج، پڑتی ہی نہیں اس دل بیتاب کو کل آج، کیا وجہ جو آرام میں آیا ہے خلل آج. اب یہاں پر بھی جو کل پڑھنا ہے وہی مراد ہے کہ دل بیتاب کو تیرے علاوہ، تیرے ذکر کے علاوہ سکون نہیں آتا. یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ جو کل پڑھنا ہے یہ ہمارے اردو میں بڑا مشہور محاورہ ہے. اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو ہمیں واضح ہو جائے گا. جیسے ہم کہتے ہیں بے کل ہونا، یعنی بے سکون ہونا، یہ وہی لفظ کل ہے جس کا یہاں پر بھی استعمال کیا گیا ہے. اسی نظم کے دوسرے جو شعر ہے اس میں بھی اس کا استعمال ہے کہ چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل ہو گیا. تو یہاں پر جو حضور نے بے کل فرمایا ہے یہ وہی کل کا لفظ ہے جو یہاں پر بھی، لیکن یہاں محاورہ ہے، وہاں پر لفظی معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ ایک دم بھی کل نہیں پڑتی مجھے تیرے سوا، اے خدا میں تیرے ذکر کے، تیرے تصور کے سوا ایک دم بھی چین نہیں پا سکتا. سبحان اللہ. مربی صاحب، بہت پیارے طریقے سے اور بہت آسان طریقے سے آپ نے بتایا، اور میرے جیسے بندے کو بھی سمجھ آ گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے سامعین ہیں انہیں بہت اچھا لگا ہوگا. ہمارے پاس اور بھی بہت سے سوالات ہیں، اور اس سے پہلے لیکن ہم سننا چاہیں گے نعتیہ کلام حضرت سید ولد اعظم. یہ نعتیہ کلام کلام طاہر میں سے ہے، اور پڑھنے والے ہیں محترم عمر شریف صاحب. آئیے سنتے ہیں. حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. سب نبیوں میں
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نام محمد کام مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہادی کامل رہبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جلوے حسن کے آگے شرم سے نوروں والے بھاگے آپ کے جلوے حسن کے آگے شرم سے نوروں والے بھاگے مہر و ماہ نے توڑ دیا دم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہی خوبصورت نعتیہ کلام ابھی ہم سن رہے تھے. کلام طاہر میں سے آواز تھی محترم عمر شریف صاحب کی. اور ہم ایک مرتبہ پھر بات کرنا چاہیں گے محترم مربی صاحب سے جو کہ ہمارے آج کے مہمان ہیں. مربی صاحب ایک سوال ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا بہت پیارا شعر ہے, اس کا مطلب ہم جاننا چاہیں گے. شکر للہ مل گیا ہم کو وہ لالے بے بدل, کیا ہوا گر قوم کا دل سنگ خارا ہو گیا. یہاں پہ مربی صاحب دو سوال پوچھے گئے ہیں. کیا ہم اسے سنگ خارا پڑھیں گے یا سنگ خارا, اور اس کا مطلب کیا ہے؟ جزاک اللہ عمر صاحب. یہ بھی جو اشعار ہیں یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک مارکہ آرا تصنیف لطیف ہے ازالہ اہام. اس میں مضمون کے دوران دو اشعار حضور نے یہاں پر لکھے ہیں, اور پہلا شعر بہت ہی مشہور ہے, جو ہمارا تھا وہ اب دلبر کا سارا ہو گیا, آج ہم دلبر کے اور دلبر ہمارا ہو گیا. اور جو یہ دوسرا شعر ہے جو کہ محل نظر ہے, شکر للہ مل گیا ہم کو وہ لالے بے بدل, کیا ہوا گر قوم کا دل سنگ خارا ہو گیا. اب سنگ خارا جو ہے وہ ایک پتھر کو کہا جاتا ہے, ایک خاص پتھر کا, وہ جس کو ہم فلنٹ بھی کہتے ہیں. وہ اس کی دو خصوصیات بتائی جاتی ہیں, بلکہ تین. ایک تو یہ کہ وہ شدید سخت قسم کا پتھر ہوتا ہے, اور دوسرا یہ کہ وہ پتھر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے سنگریزوں ایسے وہ بنا ہوتا ہے گویا کہ چھوٹے چھوٹے سنگریزوں کو ملا کے ایک پتھر جوڑ کے یا وہ جڑے ہوئے ہوں ایک ہی پتھر کی شکل میں, اور وہ چبھتا بھی ہے, سخت بھی ہوتا ہے. اور اس سے وہ تلمیح لی جاتی ہے کہ جو مخالفین ہیں ان کا دل اس قدر سخت ہو گیا ہے گویا کہ وہ سنگ خارا بن گیا ہے. اور سنگ خارا کو انگریزی میں فلنٹ سٹون بھی کہتے ہیں. میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ تین خصوصیات ہیں. تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اسے پتھروں کو یا رگڑ کر آگ بھی جلائی جاتی ہے. تو سنگ خارا وہ پتھر ہے جس میں یہ تینوں خصوصیات پائی جاتی ہیں. اور حضور نے یہاں پر جو تشبیہ بیان فرمائی ہے کہ مخالفین اگرچہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے فضل سے وہ جو لال بے بدل مجھے دے دیا ہے اس کے مقابل پر مجھے پرواہ نہیں ہے. اگر مخالفوں کا دل سخت ترین بھی ہو گیا ہے گویا کہ وہ سنگ خارا بن گیا ہے, وہ شدید سخت پتھر بن گیا ہے, وہ چبھنے والا پتھر ہے, تو اس سے آگ نکلتی ہے, لوگ مطلب اسے آگ بھی پھیلا رہے ہیں, مخالفت کی آگ بھی لگا رہے ہیں, تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے تو یہ پتہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضا جس چیز میں
ہے وہ مجھے مل گئی ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے بیان کیا محترم مربی صاحب، اور ہمارے پاس کچھ اور بھی سوالات ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ کی اجازت ہو، کلام محمود میں سے ایک دعائیہ کلام ہے، میں تیرا در چھوڑ کر جاؤں کہاں، یہ ہمیں قادیان اسٹوڈیو سے ریکارڈ کر کے ملی محترم تنویر ناصر صاحب کی آواز میں، آئیے سنتے ہیں۔ میں تیرا در چھوڑ کر جاؤں کہاں، میں تیرا در چھوڑ کر جاؤں کہاں، چین دل آرام میں جا پاؤں کہاں، میں تیرا در چھوڑ کر جاؤں کہاں، یا نگر روؤں کہاں رو بتا، یا نگر روؤں کہاں رو بتا، یا نہ چلاؤں تو چلاؤں کہاں، میں تیرا در چھوڑ کر جاؤں کہاں، تیرے آگے ہاتھ پھیلاؤں نگر، تیرے آگے ہاتھ پھیلاؤں نگر، کس کے آگے اور پھیلاؤں کہاں، میں تیرا در چھوڑ کر جاؤں کہاں، جاں تو تیرے در پہ قرباں ہو گئی، جاں تو تیرے در پہ قرباں ہو گئی، سر کو پھر میں اور ٹکراؤں کہاں، میں تیرا در چھوڑ کر جاؤں کہاں، چین دل آرام جا پاؤں کہاں، میں تیرا در چھوڑ کر جاؤں کہاں۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت دعائیہ کلام، کلام محمود میں سے میں تیرا در چھوڑ کر جاؤں کہاں، پڑھنے والے محترم تنویر احمد ناصر صاحب۔ اور ہم چند ایک پیغامات شامل کرتے چلیں۔ ہالینڈ میں اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں محترم محمد جمیل صاحب اور محترم سعد احمد سفیر صاحب، بہت شکریہ۔ جہاں زیب احمد صاحب اور سجیل احمد صاحب، آپ بھی ہالینڈ میں ہیں، اور ہالینڈ کا ایک شہر اومن، وہاں پہ محترمہ طاہرہ شافیہ صاحبہ، محترمہ عطیہ ملاحظ صاحبہ ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں۔ دارالذکر لاہور کے علاقے میں محترم فیض الحق صاحب، آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ کا بے حد شکریہ۔ سوئٹزرلینڈ میں محترم ملک عارف محمود صاحب ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہہ رہے ہیں۔ مربی صاحب، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا جو منظوم کلام ہے، جو ہم احمدی ہیں یقیناً وہ تو اس کی جو لذت ہے، روحانی لذت ہے، اس کی فیوض سے واقف ہیں، لیکن اگر کسی نے یہ کلام نہ پڑھا ہو، کوئی غیر اگر آپ سے یہ پوچھے کہ منظوم کلام تو اور بھی بہت سے شعراء ہیں، تو حضور کے منظوم کلام میں اور دیگر شعراء کے کلام میں کیا نمایاں فرق ہے، تو اسے آپ سادہ الفاظ میں کیسے سمجھائیں گے؟ اور صاحب، شعر، آپ خود ماشاءاللہ بہت بڑے شاعر ہیں، آپ کو اندازہ ہے، شعر شاعر کے جذبات کا اظہار ہوتا ہے، اس سے شاعر کی جو پرسنالٹی ہے
اس کی وہ عکاسی کرتا ہے، شعر اس کا عکاس ہوتا ہے. جب اس کو کرٹیکل اس کے انالیسس کیا جاتا ہے تو یہ سوچا جاتا ہے کہ شاعر کو دکھ بڑے ملے، اس کے کیا معاملات تھے جس کا اثر اس کے اشعار میں ہوتا ہے. میں سادی سی زبان میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام اور دیگر شعراء کے کلام میں فرق دیکھنا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نظمیں ہیں یا جو کلام ہے، جو اشعار ہے، ان کو جو عناوین باندھے گئے ہیں، اگر ہم انہی کا جائزہ لے لیں تو ہمیں فرق محسوس ہو جائے گا کہ وہ کیا ہے وہ فرق کیا ہے جو دیگر اشعار میں، جو کہ بہت اعلیٰ کلام ہے دیگر شعراء کا، اس میں کوئی سوال نہیں، کوئی کلام نہیں، جیسے کہ آپ نے بیان فرمایا، لیکن مختلف ہے چیز. مثلا اگر میں حضور کی بعض نظموں کے عناوین پڑھوں: نصرت الہی، دعوت فکر، فضائل قرآن مجید، عیسائیوں سے خطاب، اوصاف قرآن مجید، حمد رب العالمین، سرائے خام، چولا بابا نانک، اور اس قسم کے ایسے عناوین ہیں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بیک گراؤنڈ، حضور کی پرائیورٹیز، حضور کی جو پرسنالٹی، حضور کی جو شخصیت کے اندر وہ جو ایک چیز موجود تھی، اس کا ہمیں عکس نظر آتا ہے. اور وہ چیز یہ تھی اللہ تعالیٰ سے محبت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص محبت، اور دین اسلام کی خدمت اور اس کا فکر اور اس کا درد اور اس کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اور اپنا جو مشن ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس کی تکمیل میں وہ جو شعر ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا بار بار پڑھتے ہیں، وہ ہمیں اس کی پھر وضاحت بھی مل جاتی ہے کہ فرمایا کہ کچھ شعر و شاعری سے اپنا نہیں تعلق، اس ڈھب سے کوئی سمجھے، بس مدعا یہی ہے. وہ بیان بھی فرما رہے ہیں کہ اس ڈھب سے دنیا کو سمجھا سکیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، شخصیت، اور پھر حضور کا مشن کیا ہے. اور پھر ایسا مقام پایا آپ کے کلام نے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی پسند فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے الہامن، یہ ایک مصرع ہے، فرمایا فارسی میں کہ در کلام تو چیزیست کہ شعراء دراں دخل نیست، کہ تیرے کلام میں ایسی چیز ہے کہ شعراء کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے، کہ شعراء کے، عام شعراء کے کلام سے بالا ہے. اور بالا ہونے کی وجہ بھی یہی ہے، جیسے کہ عرض کیا، کہ یہ اس میں مضامین پائے جاتے ہیں، اور یہ مضامین اسی لیے ہیں کہ حضور کی پرسنالٹی ہر وقت، حضور کی شخصیت، حضور کی سوچ، حضور کے تمام جو کام ہیں ان کا محور یہی جو امور ہیں، یہی معاملات ہوا کرتے تھے. سبحان اللہ مربی صاحب، بہت ہی خوبصورت طریقے سے. اور آپ نے یہ بھی جیسے بتایا کہ اگر ہم عناوین ہی دیکھیں تو آپ نے کچھ عناوین پڑھ کے بھی سنائے کہ حضور کی جو زندگی ہے وہ قرآن کریم کے گرد، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت. جی، بلکہ آپ نے ابھی سرائے خام کا لفظ بولا تو میرے پاس اس کے متعلق بھی ایک سوال ہے جو کہ ہم تھوڑی دیر میں دوبارہ آپ سے پوچھتے ہیں. اس وقت ہم ایک نظم سننا چاہیں گے جو محترم اطہر حفیظ فرحت صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے، خلیفہ دل ہمارا ہے. آئیے سنتے ہیں. خلیفہ دل ہمارا ہے، خلافت زندگانی ہے، خلافت فصل گل بھی ہے، بہار جاودانی ہے، خلیفہ دل ہمارا ہے، خلافت زندگانی ہے، خلافت فصل گل بھی ہے، بہار جاودانی ہے، بہار جاودانی ہے، خلیفہ دل ہمارا ہے، خلافت زندگانی ہے، خلافت فصل گل بھی ہے، بہار جاودانی ہے، بہار جاودانی ہے، خلافت اب قیامت تک سہارا غمزدوں کا ہے، خدائی یہ نوشتے ہیں، خدا کی مہربانی ہے، وہ مخزن ہے دعاؤں کا
وہ رہبر رہنماؤں کا. بنا مرشد جیے جانا کہاں کی عقل دانی ہے. بنا مرشد جیے جانا کہاں کی عقل دانی ہے. خلیفہ دل ہمارا ہے، خلافت زندگانی ہے. خلافت فصل گل بھی ہے، بہار جاودانی ہے. بہار جاودانی ہے. خلیفہ دل ہمارا ہے، خلافت زندگانی ہے. خلافت فصل گل بھی ہے، بہار جاودانی ہے. بہار جاودانی ہے. خلافت کے بنا دنیا خزاؤں کے اثر میں تھی. خلافت ہے گل تازہ، یہ خوشبو کی روانی ہے. خلافت تیز لہروں میں کھویا بھی ہے ناؤ بھی. خلافت تپتے صحرا میں گھٹا کی سائے بانی ہے. خلافت تپتے صحرا میں گھٹا کی سائے بانی ہے. خلیفہ دل ہمارا ہے، خلافت زندگانی ہے. خلافت فصل گل بھی ہے، بہار جاودانی ہے. بہار جاودانی ہے. خلیفہ دل ہمارا ہے، کیا ہی خوبصورت کلام برکات خلافت کے حوالے سے ابھی ہم سن رہے تھے. آواز محترم عمر شریف صاحب اور محترم مصور احمد صاحب کی. چند ایک پیغامات شامل کرتے چلیں. محترم انصر رضا صاحب کینیڈا سے، محترم عبدالکریم قدسی صاحب امریکہ سے، محترم حافظ مظفر احمد صاحب آپ کا پیغام بھی مل گیا. محترم میر نسیم الرشید صاحب جرمنی میں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. محترم منصور جاوید صاحب لکسمبرگ میں، اور جرمنی میں محترم خاور افتخار صاحب آپ کے پیغامات مل گئے. آپ نے کہا پیارے حضور کی خدمت اقدس میں نام لے کے السلام علیکم کہہ دیں. مربی صاحب ابھی جب گفتگو ہو رہی تھی تو آپ نے سرائے خام کا ذکر کیا، تو اس حوالے سے ایک سوال آتا ہے کہ در سمین جو اردو بھی ہم پڑھتے ہیں اس میں بعض اوقات اردو کے اشعار میں بھی بعض اوقات فارسی کے اشعار بھی آ جاتے ہیں. ایک شعر جس کا ہم مطلب پوچھنا چاہیں گے، یہ مصرع ہے: اے غافلاں وفا نہ کند این سرائے خام. از راہ کرم ہمیں اس مصرع کا، اس شعر کا مطلب بتا دیجیے. ویسے یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کتاب ہے سرمہ چشم آریہ، اس میں ایک نظم لکھی. اس میں ٹیکسٹ کے دوران، تحریر کے دوران جو ہے بعض اشعار درج کیے، جس کو دنیا طلبی اور غفلت شعاری کا عنوان دیا جاتا ہے. اور اس میں حضور نے دنیا کی حرص اور دنیا کی جو تمام لوگ اپنی زندگیاں گزار دیتے ہیں، اور ایک نصیحت کا یہ رنگ رکھتی ہے یہ جو اشعار ہیں. اور شروع میں حضور نے فرمایا، ذکر کیا کہ لوگ جو ہیں وہ دنیا کی حرص اور تما میں ایسے پریشان ہیں کہ گویا کہ ایک پیسے کا نقصان بھی ان کو برداشت نہیں ہوتا، اور ایسے گویا کہ یہ دنیا جو ہے یہی ان کے لیے سب کچھ ہے. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو، یعنی پر ان کو اس سجن کی طرف کچھ نظر نہیں، اللہ کی طرف ان کی نظر ہی نہیں ہے. آنکھیں نہیں ہیں، کان نہیں، دل میں ڈر نہیں. لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ دنیا میں صرف دنیا کے ہی ہو کے رہ جاتے ہیں. دل میں مگر یہی ہے کہ مرنا نہیں کبھی، ترک سیال و قوم کو کرنا نہیں کبھی. پھر اس کے بعد حضور نصیحت کرتے ہوئے یہ فارسی جو شعر آپ نے پڑھا ہے، یہ حضور فرماتے ہیں کہ اے غافلاں وفا نہ کند این سرائے خام. کہ اے غافلاں، اے غافلو، وفا نہ کند، وفا نہیں کرتی یا نہ کرے گی. یہ جو کند ہے یہ کردن سے مضارع کا صیغہ ہے، جس میں حال اور مستقبل دونوں کے معنی پائے جاتے ہیں. تو اے غافلاں، اے غافلو، وفا نہ کند، وفا نہیں کرتی یا نہ کرے گی
این سرائے خام، سرائے مسافر خانے میں کہتے ہیں، اپنی ذات میں اس کا مطلب عارضی قیامگاہ ہوتا ہے، یعنی پرانے زمانے میں سرائے ہوتی تھی، جب لوگ لمبا سفر کرتے تھے تو ایک منزل جب آ جاتی تھی تو رات کو قیام کرنے کے لیے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں موجودہ جدید دور میں موٹیل کا نام دے سکتے ہیں، کہ سڑکوں کے اوپر جو سرائے بنی ہوتی ہے، ہوٹل بنے ہوتے ہیں، تو وہ سرائے خام، خام کا مطلب بھی کچا اور ناپختہ، کمزور، یعنی یہ دنیا ایسی سرائے کی مانند ہے جو اپنی ذات میں ناپختہ ہے، کمزور ہے، اور اپنی ذات میں ہے ہی سرائے، عارضی قیامگاہ ہے۔ تو فرمایا کہ اے غافلو، یہ جو عارضی اور کمزور قیامگاہ ہے یعنی دنیا، یہ وفا نہیں کرتی۔ دنیائے دوں نماندو نماند بکس مدام، کہ دنیائے دوں یعنی کہ حقیر دنیا، دنیا کا اپنے یعنی کہ دنیا کا مطلب بھی چھوٹی چیز، قریب کے علاوہ حقیر چیز کا بھی مطلب آتا ہے اس کا، تو ایک حقیر چیز ہے جو دنیا، نماند نہ رہی، و نہ ماند اور نہ ہی رہے گی، بکس کسی کے ساتھ، مدام ہمیشہ۔ تو اس کا بڑے خوبصورت انداز میں حضور نے نصیحت کی ہے کہ اس دنیا سے دل لگانے میں کچھ نہیں رکھا، کہ اے غافلو، یہ دنیا جو سرائے خام کی مانند ہے، یہ کسی سے وفا نہیں کرے گی، نہ کرتی۔ یہ جو حقیر دنیا ہے، یہ جو ذلیل دنیا ہے، یہ جو کمزور دنیا ہے، یہ نہ تو رہی اور نہ ہی رہے گی کسی کے ساتھ ہمیشہ، کسی کے ساتھ نہ تو رہی ہے اور نہ ہی ہمیشہ رہے گی، ہر کسی کو اگلے جہان میں جانا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنی عقبہ کی طرف نظر رکھی جائے اور اس کو سنوارنے کی کوشش کی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ہر شعر جو ہے وہ معرفت کا خزانہ ہے، بہت پیارے طریقے سے آپ نے بتایا۔ ہمارا صاحب اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے، یہ خدا کا بڑا ہم پہ احسان ہے۔ ناظرین آئیے یہ خوبصورت نظم سنتے ہیں۔ ظلمت شب میں خورشید کی بات کی، سب سے بڑھ کر گنہگار ہم ہو گئے، ہم امام زماں کے وفادار ہیں، سو اسی پر سزاوار ہم ہو گئے، سو اسی پر سزاوار ہم ہو گئے۔ بڑا احمق ہے دشمن جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے مالی نقصان ہمیں اپنے دین سے پیچھے ہٹا دیں گے۔ بڑا کم عقل اور خوش فہم ہے ہمارا دشمن جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے جانی نقصان ہمارے ایمان میں کمزوری پیدا کر دیں گے۔ کتنے معصوم ہیں جو اسی جرم میں، کتنے معصوم ہیں جو اسی جرم میں، بے گناہی لہو میں نہائے گئے، بے گناہی لہو میں نہائے گئے۔ کتنے گھر ہیں جو شاداب و آباد تھے، شر پسندوں کے ہاتھوں جلائے گئے، شر پسندوں کے ہاتھوں جلائے گئے۔ ان شہیدوں کے بہتے لہو کی قسم، ان شہیدوں کے بہتے لہو کی قسم، جان جو دے گئے اور امر ہو گئے، جان جو دے گئے اور امر ہو گئے۔ وہ جو مقتل میں بھی مسکرا کر چلے، کوچائے عشق میں معتبر ہو گئے، کوچائے عشق میں معتبر ہو گئے۔ ان شہیدوں کے بہتے لہو کی قسم، ان شہیدوں کے بہتے لہو کی قسم، ایک اشارے پہ جاں بھی لوٹا دیں گے ہم، ایک اشارے پہ جاں بھی لوٹا دیں گے ہم۔ نور ایمان لیے جگمگاتے ہوئے، ظلمتوں کو جہاں سے
لٹا دیں گے ہم، ظلمتوں کو جہاں سے مٹا دیں گے ہم۔ کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے برکات خلافت کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم حافظ محمد ظفر اللہ صاحب، مربی سلسلہ، جو کہ ہمیں بہت پیارے طریقے سے بعض اشعار کی تشریح بھی بتا رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ جو سلسلہ ہے بہت اچھا لگ رہا ہوگا۔ آپ نے ہمیں بتانا بھی ہے nazm@mta.tv پہ، اور اس کے علاوہ اگر آپ بھی کوئی شعر اس کی تشریح پوچھنا چاہیں، کوئی مشکل لفظ ہو در سمین میں سے یا خلفائے کرام کے کلام میں سے، تو آپ ابھی ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے نمبر پہ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ مربی صاحب بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ویسے یہ بتائیے کہ ہم آپ سے بہت زیادہ مشکل سوال تو نہیں پوچھ رہے؟ سوال پوچھ رہے ہیں جی، کوشش کی جا رہی ہے، پتہ نہیں آپ یہ بتائیں جواب ٹھیک آ رہے ہیں کہ نہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے مربی صاحب، ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت ویسے تو کلام سارا ہی جو ہے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ہم پڑھتے ہیں اور اس سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں، لیکن یقیناً بعض مسارے ایسے بھی ہوتے ہیں، بعض الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہم پڑھتے تو رہتے ہیں لیکن بعض اوقات ہمیں اس کا مطلب نہیں معلوم ہوتا، اور آپ بہت اچھے طریقے سے بتا رہے ہیں۔ مربی صاحب آپ یہ بتائیے، اگر ہم یہ آپ سے سوال کریں کہ آپ کا پسندیدہ شعر کون سا ہے، یقیناً بہت سے اشعار ہوں گے، لیکن آج کے پروگرام میں کوئی ایک شعر ایسا بتائیے جو آپ کے دل کے بہت قریب۔ جو بھی آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ سوال مشکل تو نہیں ہے، میرے خیال میں یہ کافی مشکل سوال ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ نے ذکر بھی کیا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور خلفائے کرام کے جو اشعار ہیں، ہر شعر میں ایک سمندر جو ہے اس کو گویا کہ کوزے میں بند کر دیا گیا ہے، اور بعض تو ایسے اشعار ہیں کہ انسان بار بار بھی پڑھے، بار بار بھی سوچے، اور جتنا بھی سوچے انسان اس کی گہرائی میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ میرے ذہن میں ایک یہ چھوٹی سی مثال ہی آتی ہے کہ جو یونانی طب ہے، اس کے جو پریکٹیشنرز ہوتے ہیں، حکماء ہوتے ہیں، وہ اپنے نسخوں کو بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کا نسخہ جو ہے وہ آؤٹ ہو جائے یا لوگوں کو اس کا پتہ لگے، کیونکہ گویا کہ وہ ان کی حکمت اور طبابت اور ان کی زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے۔ بیاضیں جو ہوتی ہیں وہ ان کی چلتی چلی آتی ہے نسل در نسل۔ تو نبی ایک ایسا ڈاکٹر اور ایسا حکیم ہوتا ہے جس کے نسخے اوپن ہوتے ہیں، جو سب کو نسخے بتاتا ہے کہ زندگی میں کامیاب ہونے کے، خدا تعالیٰ کو پانے کے نسخے کیسے نسخے ہیں، کون سے نسخے ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک شعر میں خدا تعالیٰ کو پانے کا، زندگی میں کامیاب ہونے کا ایک نسخہ سادے الفاظ میں بیان فرمایا، اور حضور فرماتے ہیں کہ جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا، اے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزما۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت شعر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اس کا مخاطب سمجھتا ہوں، بہت کمزوری ہے انسان، ایک بہت یہ گہرا میدان ہے عجز و انکسار کا، اگر انسان اس کا مسافر بھی ہو جائے تو کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت شعر اور کیا ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کا مطلب بتایا، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں۔ اور مربی صاحب کلام محمود میں سے ہم اب ایک دعائیہ کلام سنوانے جا رہے ہیں، اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے، پڑھنے والے ہیں محترم مصور احمد صاحب، آئیے سنتے ہیں۔ اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے، بیمار عشق ہوں تیرا، دے تو شفا مجھے، اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے، بیمار عشق ہوں
شفا مجھے، جب تک کہ دم میں دم ہے اسی دین پر رہوں، جب تک کہ دم میں دم ہے اسی دین پر رہوں، اسلام پر یا جب آئے قضا مجھے، اسلام پر یا جب آئے قضا مجھے، بے کس نواز ذات ہے تیری اے خدا، بے کس نواز ذات ہے تیری اے خدا، آتا نظر نہیں کوئی تیرے سوا مجھے۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت دعائیہ کلام محمود میں سے ہم سن رہے تھے محترم مصور احمد صاحب کی آواز میں۔ چند ایک پیغامات شامل کرنا چاہیں گے۔ محترمہ بشرا جاوید صاحبہ، محترمہ صدیقہ صاحبہ، محترمہ سعدیہ صاحبہ اور محترمہ روبینہ وسیم صاحبہ مانچسٹر سے آپ کا پیغام مل گیا ہے۔ محترم نعیم صدیقی صاحب بینکاک سے، محترمہ وجیحہ فرید صاحبہ لندن سے آپ کا پیغام مل گیا ہے۔ محترم سید عمار احمد صاحب جرمنی اسٹوٹگارٹ میں آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آپ کا کہنا ہے کہ آپ سب کا کہنا ہے کہ ہمارا نام لے کے پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہا جائے۔ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے از راہ شفقت ہمیں یہ ہدایت فرمائی ہوئی ہے کہ جو مجھے سلام کہیں انہیں میری طرف سے وعلیکم السلام کہہ دیا کریں۔ تو حضور انور کے ارشاد کی تعمیل میں آپ سب کو پیارے حضور کی طرف سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا تحفہ قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ قدم قدم پہ ہمارے محبوب امام کا حافظ و ناصر ہو۔ اور ہم بات کرنا چاہیں گے ہمارے مہمان سے۔ مربی صاحب، بہت سے پیغامات مل رہی ہیں ہمیں کہ بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھے طریقے سے، بہت پیارے طریقے سے آپ اشعار کا مطلب سمجھا رہے ہیں۔ مربی صاحب، ایک نظم ہے کیوں نہیں لوگو تمہیں حق کا خیال، اور اس میں ایک فارسی شعر آ جاتا ہے جس کا مطلب ہم جاننا چاہیں گے۔ عہد شد از کردگارے بے چگوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور صاحب یہ جو نظم ہے بڑی مشہور نظم ہے، یہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی، اور جیسا کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ بعض اوقات ہم نظمیں پڑھتے چلے جاتے ہیں اور درمیان میں الفاظ اور ایسے بعض مصرے یا شعر یا اشعار آ جاتے ہیں جن کا ہمیں مطلب اس طرح معلوم نہیں ہوتا یا توجہ اس طرف نہیں جاتی، کیونکہ ایک انسان جو تسلسل میں پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ مطلب واضح ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ بھی ازالہ اوہام سے لی گئی نظم ہے۔ اس کا جو عنوان باندھا جاتا ہے وہ ہے وفات مسیح ناصری علیہ السلام، اور اس میں وہ مشہور شعر بھی ہے، ابن مریم مر گیا حق کی قسم، داخل جنت ہوا وہ محترم۔ تو اس میں آگے چل کے یہ شعر آتا ہے کہ عہد شد از کردگار بے چگوں، غور کن در انہم لا یرجعون، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کردگار، اس کی طرف سے عہد شد، یہ وعدہ ہو چکا ہے، یہ کہا وعدہ کیا جا چکا ہے، یعنی ذکر ہو رہا ہے کہ جو ایک دفعہ فوت ہو جائے وہ واپس پھر زندوں میں نہیں بھجوایا جاتا، اور یہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں کہ عہد شد، وعدہ ہو چکا ہے، از طرف یعنی سے، کردگار خدا تعالیٰ، بے چگوں بے شک،
بلا شک لا ریب. تو لا ریب اس بات میں کوئی شک نہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جی. اور حضور پھر دوسرے مصرے میں فرماتے ہیں کہ غور کن، غور کرو. اگر تمہیں نہیں سمجھ آتی اس وعدے کی، اس عہد کی سمجھ نہیں آتی تو غور کن، غور کرو. یعنی کس چیز میں غور کرو، کس کو غور سے پڑھو؟ وہ قرآن کریم کی آیت ہے انہم لا یرجعون، کہ وہ لوگ جو ایک دفعہ وفات پا جاتے ہیں وہ پھر واپس لوٹ کے نہیں آتے. تو اس فارسی شعر کا یہ مطلب ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے عہد ہو چکا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں. اگر تمہیں کوئی شک ہے یا تم نے غور کرنا ہے تو غور کن، غور کرو قرآن کریم کی آیت کے اس ٹکڑے پہ کہ وہ پھر جو ایک دفعہ فوت ہو جائے وہ واپس لوٹ کے نہیں آتے. بہت شکریہ، بہت شکریہ مولوی صاحب. اور ہمارے پاس جو اگلی نظم کی فرمائش ہے، یہ نظم محترم عبد الکریم قدسی صاحب کا کلام ہے. قسم خدا کی خلیفہ خدا بناتا ہے. آئیے یہ بہت پیارا کلام سنتے ہیں. فضائے غم میں سکینت کے ابر لاتا ہے، دلوں کی کھیتیوں میں تمکنت اگاتا ہے. وہ اپنے نور سے ایک شکل سے بناتا ہے، دلوں پہ مہر اطاعت وہی لگاتا ہے. وہ اپنا فیصلہ دنیا کو پھر سناتا ہے. قسم خدا کی خلیفہ خدا بناتا ہے. قسم خدا کی خلیفہ خدا بناتا ہے. قسم خدا کی یہ دنیا کی بس کی بات نہیں. قسم خدا کی یہ دنیا کے بس کی بات نہیں. قسم خدا کی زمانے کا اس میں ہاتھ نہیں. قسم خدا کی کوئی انتخاب ذات نہیں. قسم خدا کی کوئی جیت کوئی مات نہیں. نہ اہل زر کا نہ دنیا کا کوئی کام ہے یہ، نہ رنگ و نسل قبیلے کا احترام ہے یہ. خدا کعبہ کا بخشا ہوا مقام ہے یہ. خدا کا اپنا بنایا ہوا نظام ہے یہ. وہ اس نظام کو ہر حال میں بچاتا ہے. قسم خدا کی خلیفہ خدا بناتا ہے.
कसम खुदा की खलीफा खुदा बनाता है। मोहतरम अब्दुल करीम कुदसी साहब का कलाम अभी हम सुन रहे थे। आवाज़ थी मोहतरम मुर्तज़ा मनान साहिब की, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपके पैगामात से भी कि आपको भी बहुत अच्छा लग रहा है और आप इस प्रोग्राम से बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। मुरब्बी साहिब, प्रोग्राम जो है वो हमारा इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। बहुत से सवालात हमने आपसे पूछे और आपने बहुत प्यारे तरीके से उनका मतलब समझाया। इंशाअल्लाह ये जो सिलसिला है ये आइंदा भी जारी रहेगा। मुरब्बी साहब, हम आपकी यहाँ मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक सवाल करना चाहेंगे कि आप हमें कोई नसीहत फरमाइए। आपको भी दुनिया भर से मंजूम कलाम भी मिलते होंगे अशात के लिए अल-फज़ल में, तो आप हमें कुछ नसीहत फरमाइए। नए जो लिखने वाले हैं वो कैसा कलाम लिखें और हुजूर के कलाम से हम कैसे फैज़याब हों? नसीहत करने का जो मेरे ख़्याल में मकाम खलीफा वक्त का है या फिर बुज़ुर्गों का होता है, लेकिन जहाँ तक आपने ये फरमाया कि जो मंजूम कलाम अशात के लिए आता है या नए शुअरा जो तब आज़माई करना चाहते हैं, उसमें दो बातें हैं जो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा आपके इरशाद पे बरजस्ता। एक जो सवाल है उस पर जवाब में, एक तो ये कि जो अशार हैं वो ज़बरदस्ती नहीं लिखे जा सकते। अशार उबैदुल्लाह अलीम साहिब मरहूम एक दफ़ा जामिया में तशरीफ़ लाए तो उन्होंने बड़ा जामिया रब्वा में तो बड़ा एक ख़ूबसूरत उन्होंने एक लेक्चर दिया, वो शायद कहीं मौजूद भी होगा, महफूज भी होगा। उसमें भी इन्होंने इसी चीज़ का तज़किरा किया कि उन्होंने जो मिसाल दी, जहाँ तक मुझे याद है, वो ये कि जो शेर है वो एक पहले आसमान पे जाता है। जो इंसान के जहन में ख़याल होता है वो पहले आसमान पे जाता है, आसमान से होकर उसे एक अरसा लगता है, वो मैच्योर होता है। उसके बाद फिर वही चीज़ जब उतरती है तो उसको नुज़ूल कहते हैं, उसको आमद कहते हैं। जब वो शेर लिखा जाता है तब उसमें वो जो क्या कहते हैं वज़न होता है, उसमें ज़ोर होता है। वर्ड्सवर्थ भी यही, विलियम वर्ड्सवर्थ भी यही कहता था। उसकी बड़ी जो मशहूर है वो वाली डैफोडिल्स, वो भी कहा जाता है कि 11 साल पहले वो लेक डिस्ट्रिक्ट में बैठा था, 11 साल बाद उसने वो नज़म लिखी। वो जो उसके अशार थे कि For often upon my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon the inward eye, which is, वो जो एक लंबा है। तो वो भी यानी कि हर शायर चाहे वो किसी ज़ुबान का हो, शेर ज़बरदस्ती नहीं लिखा जा सकता। शेर को लिखने के लिए ख़ास इंसान की तबीयत होनी चाहिए। किन मौज़ूआत पर लिखना चाहिए, किन चीज़ों में लिखना चाहिए, हर वो मौजू जो इंसान को, जैसा कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के कलाम में हमें नज़र आता है, जो खुदा ताला की तरफ, उसके रसूल की तरफ, उसके अंबिया की तरफ, उसके दीन की तरफ रहनुमाई करे। किसी तरह हो, किसी भी तर्ज पे हो या हालात हाज़रा पर हो, वो भी हो सकता है। मतलब वो नातिया कलाम हो, वो किसी भी किस्म का ऐसा कलाम हो जो कि दीनी लिहाज से उसकी कोई ना कोई उसका कोई रेफरेंस बनता हो। महज महबूब का ज़िक्र ना हो, महज ऐसा ना हो, मतलब जिस भी तलमी को लिया जाए, जिस भी अंदाज़ को लिया जाए, लेकिन उसका जो रुख है वो एक ख़ास सिमत में होना चाहिए जो कि हर अहमदी मुसलमान की सिमत होती है। तो यही मैं अर्ज़ करूँगा नज़मों और अशार के लिखने के बारे में, और यही है कि मौजू ये हो और शेर ज़बरदस्ती ना लिखा जाए। तीसरी बात ये है कि बाज़ दफ़ा लोग अशार भिजवाते हैं और वो पसंद नहीं करते कि किसी उस्ताद से उस पर राय ली जाए। तो जो शेर है वो एक ऐसी चीज़ है कि बड़े बड़े शुअरा भी, जहाँ तक मुझे इल्म है, वो अगर कोई कलाम लिखे तो वो अपने साथियों को लिख के भेजते हैं, उस पर आरा लेते हैं, उस आरा के मुताबिक उसको फिर दोबारा उस पर गौर करते हैं और उसको दुरुस्त भी करते हैं। तो अगर किसी का कोई शेर हो और उस पर कोई उस्ताद राय दे दे तो उसमें बुरा मनाने की भी बात नहीं है। उसको तसहीह के बाद उसको शाया किया जा सकता है। कई दफ़ा वो वज़न में नहीं होता, कई दफ़ा उसका काफ़िया दुरुस्त नहीं होता। बाज़ शराइत हैं, बाज़ चीज़ें हैं जो कि नज़म के साथ, जो मंजूम कलाम के साथ आती हैं, उन शराइत को पूरा किया जाए तो फिर वो काबिल इशात होती है। वरना जो पढ़ने वाला है वो ये समझ जाता है, जो कि साहिब इल्म लोग होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है, उससे फिर वो रिसाले के मयार पे फ़र्क पड़ता है जो अखबार का है, तो मजबूरी होती है। तो ये चीज़ भी बुरा भी नहीं मनाना चाहिए अगर कोई तसहीह तजवीज़ करके भिजवाए। बहुत शुक्रिया मुरब्बी साहिब, आपने बहुत प्यारे तरीके से हमें ये बताया। और हम आज के प्रोग्राम की जो आखिरी नज़म है, बादाए इरफां पिला दे हाँ पिला दे आज तू, मोहतरम बिलाल राजा साहब की आवाज़ में सुनना चाहेंगे।
بادائے عرفان پلا دے، ہاں پلا دے آج تو، چہرہ زیبا دکھا دے، ہاں دکھا دے آج تو، بادائے عرفان پلا دے۔ خواب غفلت میں پڑا سویا کروں گا کب تلک، داور محشر جگا دے، ہاں جگا دے آج تو، جس کے پڑھ لینے سے کھل جاتا ہے راز کائنات، وہ سبق مجھ کو پڑھا دے، ہاں پڑھا دے آج تو، مجھ کو سینے سے لگا لے، ہاں لگا لے، پھر مجھے حسرتیں دل کی مٹا دے، ہاں مٹا دے آج تو، نا امیدی اور مایوسی کے بادل پھاڑ دے، حوصلہ میرا بڑھا دے، ہاں بڑھا دے آج تو، جس سے سب چھوٹے بڑے شاداب ہو، سیراب ہو، دل سے وہ چشمہ بہا دے، ہاں بہا دے آج تو، میرے تیرے درمیاں حائل ہوا ہے ایک عدو، خاک میں اس کو ملا دے، ہاں ملا دے آج تو۔ بادائے عرفاں پلا دے، ہاں پلا دے آج تو، اس خوبصورت کلام کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے۔ مربی صاحب، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں، آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں جو سوالات تھے ان کے جوابات دیے۔ ہماری طرف سے بھی، ہماری ٹیم کی طرف سے بھی اور ناظرین کی طرف سے بھی ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں۔ ناظرین، آپ کا بھی بے حد شکریہ، پروگرام دیکھنے کا شکریہ، پیغامات بھجوانے کا شکریہ۔ انتخاب سخن کی ٹیم کو اجازت دیجیے اور جاتے جاتے کلام محمود میں سے وہ بڑا مشہور شعر آپ کی سماعتوں کی نظر: ہر گام پر فرشتوں کا لشکر ہو ساتھ ساتھ، ہر گام پر فرشتوں کا لشکر ہو ساتھ ساتھ، ہر ملک میں تمہاری حفاظت خدا کرے۔ انتخاب سخن کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے۔ انتخاب سخن، انتخاب سخن۔